یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پر وہ ایک سرمایہ، یادداشت بہت عمدہ، اور جو چیزیں وہ پڑھتے رہتے اور لکھتے رہتے اور چیزیں، اور یہ سارا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ قوت آپ اس وقت، آپ یقین کیجئے، میں کوئی رسمی بات نہیں کرتا اور مجھے خود اپنی عمر کا بھروسہ نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ اگلی دفعہ جب آپ بلائیں گے. حقیقت ہے کہ اس وقت آپ قیادت کر رہے ہیں پاکستان کی جامعات کی، آپ کا شعبہ میں نے اس سے زیادہ اچھے بچے نہیں دیکھے، طالب علم نہیں دیکھے، اتنی گرمجوشی سے، اتنی تندگی سے کام کر رہے ہیں. اور اچھی، میں نہیں کہتا کہ وہ روبوٹ ہوں، چھوٹی چھوٹی ایک دو نے سرگوشیوں میں کچھ شکوے بھی کیے، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ مزاجوں کا، طبیعتوں کا، عیسیٰ سید نے یہی سمجھا ہے، طبیعتوں کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے. ہم چاہیں کہ 50 لوگ ہمارے کنبے کے، ہمارے اپنے بچے، باقی یہ سب ہر کام ایک جیسا کرے، یہ ممکن نہیں. چھوٹی چھوٹی آزردگیاں ہوں گی، نجی آزردگیاں ہوں گی، کچھ محکموں کی ہوں گی، کچھ پروموشنوں کے مسائل آئیں گے، کچھ اور چیزیں آئیں گی. اسی شخص نے سمجھایا تھا، اسی سر سید نے سکھایا تھا. وہ ہم بات کرتے رہتے قومی اتفاق، یہی سکھایا کہ بھئی ذاتی طور پر اتفاق کی کام میں بات نہیں کر، کچھ اجتماعی مقاصد ہوتے ہیں جس کے لیے ہم اکٹھے ہوتے. ہمارا اپنا ایک شخصی رہے اختلاف. باقی ابھی تحسین فراقی صاحب نے بہت عمدہ ایک اشارہ کیا کہ وہ جو علی بخش صاحب تھے جو جا کے سر سید کے خلاف فتویٰ لائے تھے وہاں جا کر، مکے میں جا کر، عمر مدینے سے جا کر ان سے لکھوا کے لائے تھے. تو سر سید نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو میری مخالفت کرتا ہے اس کو یہ رتبہ ملتا ہے کہ مدینے چلا جائے. اگر میری موافقت کرو گے، حمایت کرو گے، پتہ نہیں کہاں جا سکتے. تو یہ آپ سب کا اس طرح سے بیٹھنا، دین صاحب کی ہم نے پہلے یہ نہیں کہ صرف ہم ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت اس وقت بھی ایک جذبات کے انداز میں تاریخ کو بھی ملا کے اور تاریخ پاکستان کو بھی ملا کے، اور اردو زبان جب ہم کہتے ہیں تو میں بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ میں اتفاق سے راہ مقتدرہ قومی زبان کا چیئرمین